اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم اس حالت میں کتنی دیر سوئے رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا تمہارے رب ہی کو بہتر معلوم ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کر کے اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے کر آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی کامیابی نہیں مل سکے گی۔ اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 تین آیتیں جو بڑی آیات ہیں اس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا گیا تھا اور کچھ نتائج بیان کیے گئے تھے۔ آج ان کے بیدار ہونے کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو سلایا تھا اسی طریقے سے ان کو پھر بیدار بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال ان کو سلائے رکھا، اور 309 سال کے بعد جب ان کو بیدار کیا اور اچانک جب وہ بیدار ہوئے تو آپس میں تذکرہ کرنے لگے۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھئی ہم لوگ کتنی دیر سوئے؟ دوسرے آدمی نے کہا کہ بھئی ہم ایک دن یا ایک دن سے کم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ غار میں ایمان کے حفاظت کے لیے گئے تھے تو صبح کے وقت گئے تھے، سورج کے طلوع کے وقت یہ لوگ غار کے اندر روپوش ہوئے تھے، اور جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے تصور کیا، خیال ہوا کہ شاید ہم لوگ صبح سوئے تھے اور شام ہو رہی ہے اب۔ تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم لوگ ایک دن سوئے یا آدھے دن سوئے ہوں گے۔ دوسرے آدمی نے کہا کہ بھائی اس کا علم تو اللہ کو ہے کہ ہم لوگ کتنی دیر سوئے اور کتنی دیر ہم لوگوں نے آرام کیا۔ اچھا بھائی اب جتنی دیر بھی سوئے ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، اب یہ بات رہنے دو، اپنے آدمی میں سے کسی آدمی کو کھانے کے لیے کھانا لانے کے لیے شہر بھیجو۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس زمانے میں جب 309 سال پہلے یہ لوگ روپوش ہوئے تھے
تو اس زمانے کا جو سکہ رائج الوقت تھا ان سکوں کو ان لوگوں نے کچھ رکھ لیا تھا۔ سفر میں جب آدمی جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ رکھ لیتا ہے، اور جب ان لوگوں نے وہاں سے روپوشی اختیار کی تو ان لوگوں نے کچھ پیسے رکھ لیے تھے۔ تو ان آدمیوں میں سے ایک آدمی کو شہر بھیجو، اچھا دیکھ بھال کر کے وہاں سے کھانا لائے، پاکیزہ کھانا لائے۔ پاکیزہ کھانا اس لیے کہا کہ جب وہ لوگ وہاں سے ایمان کی حفاظت کے لیے آئے تھے، روپوش ہوئے تھے، تو اس وقت بت پرست بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، جنہوں نے ان لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی تو یہ لوگ روپوش ہو گئے۔ تو جب وہاں سے آئے تھے تو چونکہ بادشاہ بت پرست تھا تو کہنے والے نے کہا کہ دیکھو دیکھ بھال کر کے کھانا لانا، پاکیزہ کھانا لانا، ایسا کھانا نہ ہو کہ بتوں پر چڑھایا گیا ہو یا بتوں کے نام پر نظر و نیاز کیا گیا ہو، ایسا کھانا نہ ہو بلکہ پاکیزہ کھانا تم لے کر کے آؤ اور دیکھ بھال کر کے لانا، شہر کے کسی کے آدمی کو خبر نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ایک آدمی کو بھیجا، وہ آدمی دکان پر گیا، دکان پر کھانے پینے کا سامان خریدا اور خرید کر کے 309 سال کا جو پہلے سکہ تھا وہ دکاندار کو دیا۔ دکاندار نے جب دیکھا ارے یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، یہ کہیں اس کو خزانہ تو نہیں مل گیا، پرانا یہ سینکڑوں سال پرانا سکہ ہے، تو اس کو شبہ ہوا۔ اس نے بادشاہ تک یہ بات پہنچائی کہ ایک نوجوان ہے جس کے پاس صدیوں پرانا سکہ ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کہیں خزانہ دستیاب ہوا ہے۔ تو بادشاہ کو شک و شبہ ہوا، بادشاہ نے اس کو نوجوان کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ یہ سکہ تم کہاں سے لائے ہو؟ تو نوجوان نے پورا حال بتا دیا کہ ہم لوگ جو ہے ظالم بادشاہ کے ڈر سے ایمان کی حفاظت کے لیے غار کے اندر روپوش ہو گئے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس زمانے کا جو ظالم بادشاہ تھا، 309 سال پہلے کا بادشاہ، وہ تو ظالم تھا، جابر تھا، بت پرست تھا، مشرک تھا، لیکن انقلاب آیا یہ بادشاہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو یہ دیندار بادشاہ تھا، دین عیسوی کے اوپر یہ قائم رہنے والا بادشاہ تھا۔ مذہب اسلام کا اس زمانے کا جو مذہب تھا، اسلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، اس پر یہ قائم تھا۔ تو اس نے جو ہے تحقیق کی تو پتہ یہ چلا یہ نوجوان وہی ہے جس کے بارے میں بادشاہ نے اس زمانے میں ان لوگوں کو فراری اشتہاری مجرم قرار دیا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا یہ نوجوان، ان کے یہ نام ہے، یہ فراری مجرم ہے، اشتہاری مجرم ہے، جہاں بھی ملے ان کو گرفتار کر لو۔ اس زمانے میں ایک بات یہ چلی تھی کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان لوگوں کو شک و شبہ تھا۔ اس زمانے میں جو بادشاہ جو دیندار تھا، لوگوں کے دلوں میں یہ شک و شبہ تھا کہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ تو بادشاہ نے ایک مرتبہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں لڑ بھیڑیں گے اور تنازع پیدا ہو رہا، تو بادشاہ نے رات کی تاریکی میں ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ کوئی ایسا راستہ نکال دیجئے کہ ان لوگوں کو جو آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان لوگوں کو شک و شبہ ہے، تو کوئی ایسا واقعہ ان کے سامنے ظاہر کر دیجئے جس سے ان کے عقیدے کے اندر درستگی پیدا ہو جائے اور ان کو یقین ہو جائے کہ دوبارہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی اور یہ نوجوان پکڑا گیا کہ یہ سکہ ان کے پاس اتنا پرانا کہاں سے آیا؟ نوجوان نے کہہ دیا۔ تو بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال سلائے رکھا اور 309 سال کے بعد پھر بیدار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اتنے سالوں تک ان کو سلا کر پھر اٹھا دیا اور اس کے جسم کو محفوظ رکھا، کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا بلکہ اس کا جسم برقرار رہا، محفوظ رہا، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔
تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کے جو نوجوان ساتھی ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ غار کے اندر روپوش ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ملنے کے لیے جانے لگے۔ تو ایک تفسیر میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ اس نوجوان نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اپنے ساتھیوں کو سب سے پہلے اطلاع دے دوں کہ کہیں وہ آپ کی خبر سن کر کے گھبرا نہ جائے کہ بادشاہ پھر جو ہے ہمارے اوپر چڑھائی کر کے ہم لوگوں کو گرفتار کرنے آ رہا ہے، تو ان کو جا کر کے میں اطلاع دے دوں۔ اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ ملنے کے لیے ان نوجوانوں سے آیا تو ان نوجوانوں نے بادشاہ کا استقبال کیا اور مرحبا مرحبا کا اہلا و سہلا کہا۔ تمام نوجوانوں نے ملاقات کی۔ تو بہرکیف ایک تو یہ تفسیر ہے کہ نوجوان نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو پہلے اطلاع دے دوں، اور ایک میں یہ ہے کہ نوجوانوں نے ملاقات کی۔ تو جو بھی بات ہو بہرکیف تو نوجوانوں نے جا کر کے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کے کہا کہ بھائی بادشاہ سلامت ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سب نوجوان لوگ آئے اور استقبال کیا، اور نوجوانوں نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ہم لوگوں کو اب اجازت دی جائے، ہم لوگ جا کر کے وہاں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ سلامت سے اجازت لے کر وہ پورے نوجوان وہاں سے پھر غار میں آئے، اور وہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا ذریعہ بنایا ہے کہ اتنی ہیبت وہاں کوئی جا نہیں سکتا۔ اگر کوئی گیا تو اس کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ وہاں جانا مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آپس میں کہنے لگے جو شہر کے لوگ تھے کہ ہم لوگ اس کی جگہ پر کوئی یادگار تعمیر کر دیں۔ کوئی کہنے لگا کوئی عمارت بنا دیں گے، کوئی گھر بنا دیں گے، کسی نے کہا کہ ہم مسجد بنا دیں۔ بس میں اس طریقے سے جو ہے تبصرے ہونے لگے کہ کوئی ان نوجوانوں کی یادگار کے لیے کوئی ایسی علامت بنا دی جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ کچھ نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں پیش کی تھی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے نا، ایمان بغیر قربانی کے کسی کا نہیں بنتا۔ جب قربانی دے کر کے کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ بغیر ایمان کے بغیر جانچے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کہا کہ ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ، کیا ایمان والوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ان کو نہیں آزمایا جائے گا؟ انہوں نے ایسا گمان کر لیا؟ نہیں، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ بغیر آزمائے کھرا کھوٹا ثابت نہیں ہوتا۔ کون سا کھرا ہے کون سا کھوٹا ہے آزمانے کے بعد معلوم ہوتا۔ ایمان کی آزمائش اسی وقت ہوتی ہے کہ ایمان کا پکا ہے یا کچا، اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش کے اندر ڈالتے، بیماریوں میں ڈالتے، اور مختلف قسم کے جو ہے امراض میں ڈالتے، پریشانیوں میں ڈالتے، کبھی کاروبار کا نقصان کرا کر، کبھی اولاد کا نقصان کرا کر، کسی نہ کسی طریقے سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو ان نوجوانوں کی آزمائش جب ہوئی اور وہ کھرے ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یادگار کو قائم رکھنے کے لیے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہاں پر کوئی عمارت بنا دی جائے یا کوئی اور کچھ بنا دیا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کچھ نوجوانوں نے قربانی دی تھی ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو بہرکیف ایک آدمی نے کہا کہ یہاں پر ایک ہم مسجد بنا دیں گے تاکہ ان کی یادگار قائم رہے، آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ کچھ نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں پر قربانی دی تھی۔ تو وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر۔ اب آگے کی جو آیت ہے اس آیت میں یہ تنازع پیدا ہوا ہے کہ وہ تعداد میں کتنے تھے، وہ ان کی تعداد کتنی تھی، وہ کتنے لوگ تھے، اس کے بارے میں آگے کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اور واقعے کا خلاصہ اور واقعے کا اختتام بھی اسی آیت پر ہوا ہے۔ اصحاب کہف کا جو واقعہ چل رہا ہے اس اصحاب کہف کا واقعہ اسی آیت پر مکمل ہوا ہے کہ اس کی تعداد کتنی تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔